الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آج کی اس قرآنی مجلس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہماری 26ویں قرآنی مجلس ہے اور اس میں ہم پارہ نمبر 26 کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سورہ احقاف میں وہ حوامیم کا جو مرکزی موضوع ہے وہ یہاں آ کر اور زیادہ تاکید کے ساتھ اس کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ حوامیم کی آخری صورت ہے، تو اس میں ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اور ان لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو ولی بناتے ہیں۔ تو یہ جو موضوع ہے کہ دوسروں کو پکارنا، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ دوسروں کو ولی بنانا، اس کے سلسلے میں بار بار تنبیہ کی گئی ہے۔ قوم عاد کا واقعہ اسی حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، اور پھر جنوں کی ایک ٹولی کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے جس نے قرآن سنا اور اس پر وہ فوراً ایمان لے آیا اور اس نے اس حقیقت کا ادراک کیا، اس کا اعلان بھی کیا اپنی قوم میں جا کر کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا یہ درست نہیں ہے۔ سورہ محمد سے ایک نیا موضوع شروع ہوتا ہے۔ دونوں مدنی صورتیں ہیں، سورہ محمد بھی، سورہ فتح بھی۔ خاص بات یہ ہے کہ دونوں میں محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں شریف آیا ہے، اور دونوں کا موضوع جو ہے وہ جہاد ہے۔ اور ان دونوں ہی میں وہ لوگ جو اپنے نفاق کی وجہ سے، ہوائے نفس کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، دل کی بیماری کی وجہ سے وہ اقامت دین کے تقاضوں کو پورا کرنے سے بھاگ رہے ہیں، فرار اختیار کر رہے ہیں اور جہاد سے پہلو تہی کر رہے ہیں، اور جو ان کے اوپر حملہ کرنے آ رہے ہیں دشمن، ان سے مقابلہ کرنے کے بجائے اور ان سے سمجھوتا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو دونوں ہی صورتوں میں ایسے کمزور ایمان والوں کو اور ایسے بدنیت لوگوں کو خاص طور سے تنبیہ کی گئی ہے۔ سورہ فتح کے آخر میں محمد الرسول اللہ والذین معہ کہہ کر اہل ایمان کے، یعنی جو اس وقت کا اسلامی معاشرہ تھا اور خیر امت کی جو اس وقت کی شکل تھی، خیر امت کا جو گروہ تھا، اس کا ذکر کیا گیا۔ ان کی مثال تورات میں کیا ہے، ان کی مثال انجیل میں کیا ہے، تو ان کا تذکرہ کر کے اس سورت کا اختتام کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد سورہ حجرات آ گئی۔ سورہ حجرات میں اسی اسلامی سماج کا، اسی مسلم سوسائٹی کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ذکر ہے کہ اس مسلم سوسائٹی کا جو اونچا معیار ہے وہ باقی کس طرح سے رہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بار بار یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا گیا سورہ حجرات میں۔ ایک بہت ہی مختصر آیتوں کے مجموعے میں اتنی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہیں اور نہیں آیا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک نیا سورتوں کا گروپ شروع ہوتا ہے سورہ قاف سے، اور یہ سورہ واقعہ تک جاتا ہے۔ تو سورہ قاف میں بنیادی موضوع ہے قیامت کا برپا ہونا اور دوبارہ اٹھایا جانا، اور اس کے بعد جو سورہ ذاریات ہے اس میں کا خاص موضوع جو ہے وہ اس کا اگلا مرحلہ ہے، یعنی لوگوں کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ یہ پورا گروپ جو ہے سورتوں کا، سورہ قاف سے لے کے سورہ واقعہ تک، یہ آخرت کے موضوع کو کور کرتا ہے۔ تو اس میں سورہ قاف جو ہے وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور سورہ ذاریات میں کہ دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد ان کا حساب کتاب ہوگا، اس کی تفصیل ہے، اور اس کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ قوموں پر آنے والے عذاب کا ذکر ہے۔ تو یہ ایک مختصر اوورویو ہے پارہ نمبر 26 کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد سوال و جواب کا موقع ہے۔ سورہ فتح میں انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے تم کو کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی ہے۔ تو فتح مبین، یہاں فتح مبین آیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ مشہور رائے یہ ہے کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، اور صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا ہے، اس کو اس کے نتائج کے اعتبار سے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ صلح حدیبیہ ایک طرح سے پسپائی ہے، شکست ہے، لیکن اپنے نتائج کے اعتبار سے اس کو فتح مبین کہا گیا۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہاں جو انا فتحنا لک فتح مبینہ کہا ہے تو وہ فتح مکہ کی بشارت ہے، جسے آگے جا کے فتح قریبہ بھی کہا گیا ہے، کہ وہ جو فتح مبین ہے، جو فتح جس کی کا وعدہ کیا گیا ہے، ان قریب حاصل ہونے والی ہے، اور اسی کا ذکر جو ہے وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں بھی ہے۔ تو فتح کہہ کر جو وعدہ کیا گیا تھا شروع سے، تو وہ فتح مکہ کا تھا، اور یہاں پر انا فتحنا لک فتح مبینہ کہہ کر وہ گویا کہ وہ وعدہ بالکل قریب آ گیا ہے، اور گویا کہ فتح حاصل ہو گئی ہے۔
یہ بشارت اس آیت میں دی گئی ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 4، جس کا ترجمہ ہے، پس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیہ کا معاملہ کرو۔ آیت بہت لمبی ہے لیکن میرا سوال صرف اسی سے ریلیٹ ہے۔ تو اس آیت کو لے کر غیر مسلموں میں جو ہے بہت ہی زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں، تو ان اعتراضات کا ہم جواب کس طرح سے دیں؟ یہاں جو آیت آئی ہے وہ پرٹیکولرلی وار سچویشن میں ہے، دو اسٹیٹس کے درمیان، مکہ ایک سٹی اسٹیٹ، مدینہ ایک سٹی اسٹیٹ، ان دونوں کے درمیان بہت سے پیکٹس تھے اور ایک فریق نے ان معاہدوں کو توڑ دیا، تو اس کے بعد قرآن میں کئی جگہ جنگ کی اجازت دی گئی، اور یہ پرٹیکولرلی جو آخری حصہ ہے کفار و مشرکین کے ساتھ قتال کرنے کا، تو اس میں قتال جب ہوگا، جب لڑائی ہوگی، جب جنگ ہوگی، تو دنیا میں کوئی بھی جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ضرور ہے کہ سامنے والے کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے، جو کمبیٹنٹس ہوتے ہیں، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کے جو وارفیئر کی ٹیکنالوجی ہے اسے ڈسٹرب کیا جاتا ہے۔ یہ گویا کہ دنیا میں جنگ لڑنے کے قوانین پہلے سے بھی تھے اور آج بھی ایسے ہی ہیں۔ البتہ آج ظلم کا اضافہ یہ ہو گیا کہ جو نان کمبیٹنٹ ہوتے ہیں انہیں بھی قتل کیا جاتا ہے، بچوں کو مارا جاتا ہے، عورتوں پر بمباری کی جاتی ہے، ہاسپٹلز پر بمباری کی جاتی ہے، اور ابھی آج آپ نے دیکھا کہ ایک منسٹر نے وہاں فلسطینیوں کے سلسلے میں وہ بات کہی جو فرعون نے کسی زمانے میں کہی تھی۔ تو یہ تو دنیا کا اسٹینڈرڈ ہے کہ جنگیں جب ہوتی ہیں تو نان کمبیٹنٹس کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، بلکہ انہی کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہاں تو قرآن نے صاف طور پر کہا کہ جب لڑائی ہوگی تو دو فریق میں جو لڑائی ہوتی ہے میدان میں، تو کہا گیا کہ یہ دیکھا جائے کہ ان کی ملٹری کیپیبلٹی کو ختم کیا جائے۔ قالت الاعراب آمنا، کہ یہ عرابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، قل لم تؤمنوا، اور تم ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، مگر یہ کہ تم اسلام لائے ہو، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کیونکہ تمہارے دلوں میں ابھی تک اسلام جو ہے وہ داخل نہیں ہوا ہے، ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ تو اس یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ان بدوں کی بات کی جا رہی ہے جو آتے ہیں بظاہر طور پہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام ایمان لے آئے ہیں، ہم مومن ہو گئے ہیں، مگر عملی طور پہ وہ اپنا اسلام ظاہر کرتے ہیں لیکن اصلیت میں یہ ایمان نہیں لائے ہیں اور بظاہر طور پہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو یہ اب کافر ہیں، منافق ہیں، لیکن پھر آگے اللہ پاک نے گنجائش دے دی ہے کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر تم اطاعت کر لو گے تو تم جو ہے تمہارے اعمال ضائع نہیں کیے جائیں گے، اور اللہ بڑا غفور رحیم، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ جب بات یہ ہو رہی کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، یعنی کہ اسلام تم ظاہر کرتے ہو، عمل طور پہ دکھاتے ہو، لیکن ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے، تو پھر آگے یہ بات گنجائش دی جا رہی کہ تم اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوگے اور تم پر رحم اور تمہیں بخش دیا جائے گا، چونکہ یہاں بات تو ایمان کی ہونی چاہیے تھی جس کا تعلق دل سے ہے، تو اس پہ کی تھوڑا وضاحت کریں۔ اصل میں یہاں ایک خاص فریق کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے کلمہ تو پڑھا ہے اور اسلام کا دعویٰ بھی کیا ہے، اسلام میں ایک طرح سے داخل بھی ہو گئے ہیں، لیکن وہ عملاً جو ایک ایمانی رویہ ہونا چاہیے وہ پیش کرنے کا ابھی اس امتحان سے نہیں گزرے ہیں، اور وہ اپنے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، اپنے ایمان کے حوالے سے جتا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں۔ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان کے دعوے کو زور و شور سے پیش کرنے کے بجائے ایمان لانے کے بعد جو عمل کے تقاضے ہیں ان تقاضوں پر توجہ دو، ان پر توجہ دو گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو پھر تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد آگے یہ بتایا گیا کہ انما المؤمنون، کہ مومن ہوتے کون ہیں، تو بتایا کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو کہ اللہ پر ایمان لائیں، رسول پر ایمان لائیں، ان کے دل میں کوئی میل نہیں رہ جائے، کوئی کھٹک نہیں رہ جائے، اور وہ پھر اپنے مال کی، اپنی جان کی اللہ کے راستے میں قربانی بھی دیں، جہاد بھی کریں، تو اولئک هم الصادقون، یہ ہیں سچے لوگ۔ تو اس طرح سے عام لوگوں کو، جو بدو لوگ ہیں، جو ابھی ایمان کی حقیقت سے ناواقف ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمیں سب کچھ حاصل ہو گیا، تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے اور سچے ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، تو یہ پوری اس کی تفصیل ہے۔
تو اس میں کسی ایک جملے کو لے کر اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں گے کہ اس سے پوری بات سمجھنا چاہیں گے تو نہیں ہوگی، بلکہ قالت الاعراب سے لے کے اور بالکل آخر تک جو پوری ایک بات کہی گئی ہے اس پوری بات کو سامنے رکھنا ہوگا کہ یہ جو آمنا کہنے والے اعراب ہیں ان کی مکمل روش کیا ہے، وہ جتا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ آ کے کچھ دعوے کر رہے ہیں اور سوسائٹی میں اپنا کچھ خاص مقام مانگنا چاہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 7، اے ایمان والوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ تو my question is, how can we help Allah Pak when Allah Pak is the most exalted one? قرآن میں یہ بات کئی جگہ آئی ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، الگ الگ پیرائے میں یہ بات آئی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، آج بھی اسے ریپیٹ کرتا ہوں، قرآن کا طریقہ ہے لا آف ریسیپروکیشن۔ قرآن کہتا ہے کہ پہلے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم نے مجھ سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرو، میں اپنا عہد تم سے پورا کروں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزاری کرو، رویہ اختیار کرو تو میں مزید دوں گا۔ یہ قرآن میں اور کئی جگہ یہ بات ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی، دین کے حق کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں بشارت دی گئی، لیکن اس کا طریقہ یہ کہ پہلے تم دین کی نصرت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا مددگار بننا چاہے گا؟ وہاں مفسرین نے صاف لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ ہے اس دنیا میں، وہ یہ کہ انسان کو آزادی دی، غور و فکر کی، چاہے تو وہ نیک رویہ اختیار کرے چاہے تو برا رویہ اختیار کرے۔ نیکی کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسول کتابیں بھیجی، اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، دین کی طرف بلانا، حق کی طرف بلانا گویا اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، راستہ دکھانا اللہ کا کام ہے۔ بندے اگر وہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اونچا مقام دیا کہ تم گویا میری نصرت کر رہے ہو۔ دین کی نصرت کرنا خدا کی نصرت ہے۔ تو کہا جو لوگ اللہ کے دین کی نصرت کریں گے، نبوی کام کریں گے، پروفیٹک مشن سے جڑے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت آئے گی۔ اس سے پہلے لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے ہیں تو قرآن کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ پروفیٹک مشن کے علمبردار بنے بغیر امت کو اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے، یہ اس فارمولے میں یہ بات نہیں بیٹھتی ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دین کی نصرت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے پیروں کو جمائے گا، ثبات عطا کرے گا، اسٹیٹ فاسٹ ہوں گے اور انشاءاللہ وہ غلبہ دین میں کام آئیں گے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 29 میں اور پھر 30 میں جناتوں کے گروہ کا تذکرہ ہے جنہوں نے قرآن کو سنا اور پھر جا کر اپنی قوم کو اس کے بارے میں بتایا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جو آسمانی مشہور کتابیں ہیں وہ توریت، زبور، انجیل اور پھر قرآن ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، قرآن کی بات ہو رہی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہی آیتوں کو سنے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی۔ تو بیچ میں حضرت عیسیٰ جو اس میں یہ انجیل ہے اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا گیا؟ تو من بعد موسیٰ کے بجائے من بعد عیسیٰ کیوں نہیں؟ تو جو سابق کتابیں ہیں قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس میں تورات کو مین کتاب کی حیثیت حاصل ہے۔ الکتاب جو ہے وہ تورات رہی ہے، اور جہاں تک زبور ہے تو وہ گویا کہ حمد کے نغمے اس میں ہیں، اور جو انجیل ہے وہ مواعظ پر مشتمل ہے۔ تو اصل کتاب توریت ہے، اور اس کے بعد زبور اور انجیل جو ہے اس کے ایک طرح سے ضمیمے ہیں۔ تو اس لیے خاص طور سے توریت کا ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر توریت کا اس حوالے سے نمایاں ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ جنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کلام کو سنا اور اس کا انہوں نے حوالہ دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے نہیں سنا ہوگا، ان کے ہاں گئے نہیں ہوں گے، ان کی مجلس سے استفادہ نہیں کیا ہوگا، اس کا بھی امکان ہے۔
اور دوسری بات جو مولانا نے بیان کی وہ یہ کہ آج عیسائی بھی جو ان کی مقدس کتاب ہے اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ، تو پہلے تورات ہی کو مانتے ہیں اور وہ شرعی قوانین کا مجموعہ ہے، اور انجیل جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس میں آج بھی شرعی قوانین کا مجموعہ نہیں ہے، شرعی قوانین تو وہی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہے، تو اس پہلو سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو جب ہمیں کسی کی کوئی بات یا عادت یا اس کا مزاج ناپسند ہو تو ہمارے دماغ میں غیر ارادی طور پر اس کے بارے میں پیسمسٹک تھنکنگ کا رجحان کیوں پیدا ہوتا ہے، اور یہی چیز آگے چل کر بدگمانی کا سبب بنتی ہے۔ تو ابتدائی مرحلے میں اس چیز پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے، اور کیا بچپن کے تجربات، خاندانی ماحول کسی شخص کے زیادہ بدگمان ہونے میں کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہاں جو زن کا لفظ آیا ہے وہ سسپیشن کے لیے ہے، گمان کے لیے ہے، یا یہ ہے کہ آدمی ڈیٹا کے بغیر ججمنٹل ہوتا ہے۔ تعلقات کو بنانے میں یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی کو نان ججمنٹل ہونا چاہیے۔ ہاؤ ٹو ہیو اے بیوٹیفل مائنڈ ایک کتاب ہے، اس کتاب میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے، یہ گویا کہ آج کے سیلف ہیلپ کی کتابوں میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ جو لوگ سامنے والے کو ججمنٹل ہو کر دیکھتے ہیں تو وہ ظن کرتے ہیں، سسپیشن کرتے ہیں، اور ایک خیال ان کے بارے میں قائم کر لیتے ہیں۔ یہ گویا کہ انسان کے لیے اچھی چیز نہیں، جس سے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں۔ سائیکالوجی میں ایک اور ٹرم استعمال ہوتا ہے، پرسپشن از پروجیکشن۔ کبھی کبھی انسان اپنے من میں جو بات ہوتی ہے اسے سامنے والے پر پروجیکٹ کرتا ہے۔ اس پر لوگوں نے بتایا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ سے نفرت کرتا ہے وہ دوسروں سے نفرت کرتا ہے۔ ہٹلر وغیرہ کی نفسیات پر بعض لوگوں نے کام کر کے بتایا کہ جو لوگ سیلف ہیٹ کرتے ہیں وہ دوسروں سے ہیٹ کرتے ہیں، اور جو لوگ سیلف لو کرتے ہیں وہ دوسروں سے لو کرتے ہیں۔ You cannot love others unless and until you love yourself، یہ کہا جاتا ہے۔ تو پرسپشن اس پروجیکشن کا مطلب ہے کہ ایک پرسپشن ہمارا ہوتا ہے، ہم سامنے والے پر وہ پروجیکٹ کرتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ بعض مرتبے ہم کوئی بات کہتے ہیں، اس بات کا وہ معنی نہیں ہوتا، لیکن آدمی وہ معنی پہناتا ہے اس لیے کہ اس کے ذہن میں وہی بات ہوتی ہے۔ آدمی اپنے بارے میں ایک رائے رکھتا ہے یا اپنے ذہن میں ایک بات رکھتا ہے، سامنے والے پر وہ چسپاں کر دیتا ہے۔ یہ گویا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے، انسان کی صحت کے لیے بھی، انسان کے تعلقات کے لیے بھی بہت خراب ہے۔ تو ظن کا میں نے یہ دو پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھا، بینگ ججمنٹل اور پرسپشن از پروجیکشن۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے بننے میں کنڈیشننگ کی بھی ایک اہمیت ہے۔ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے، بچپن سے گھروں میں جو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے چچا ایسے، تمہاری پھوپھی ایسی، تمہاری دادی ایسی، تو بچپن سے کنڈیشننگ ہوتی ہے کہ بچے بھی ججمنٹل بنتے ہیں اور انسان کے کل شخصیت کو، ہولسم پرسنالٹی کو نہیں دیکھتے۔ ہر پرسنالٹی کے اندر کچھ ڈارکر ایسپیکٹ ہوتے ہیں، لیکن انہی کو پکڑ لیتے ہیں، جو برائٹر ایسپیکٹ میں بھول جاتے ہیں۔ تو کنڈیشننگ کی بھی ایک اس میں گویا اس کا ایک رول ہوتا ہے، اس کی ایک اہمیت ہے۔ تو اس میں جو ان بعد الظن اسم کہا ہے کہ کچھ گمان جو ہے وہ گناہ ہے، تو اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے، یعنی ایک پیمانہ ہے یہ گمان کو ناپنے کا۔ آدمی یہ چیک کرے کہ یہ جو گمان میں کر رہا ہوں کسی کے سلسلے میں، یہ اپنے نتیجے کے لحاظ سے کسی گناہ پر منتج ہوگا یا یہ کسی گناہ پر منتج نہیں ہوگا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہر صورت کی ابتدا جو ہوتی ہے اس کا ایک پورا تھیم ہوتا ہے، شیڈیول ہوتا ہے۔ خدا ہر صورت کے شروعات میں اپنا انٹروڈکشن اور ابتدائی چیزیں، تمہید جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اسے شروعات کرتا ہے۔ پھر بعد میں مرکزی مضمون جو ہوتا ہے، مین تھیم، سینٹرل تھیم کہہ سکتے ہیں ہمیں، وہ چیزیں آتی ہیں۔ اس کے بعد نذیر، بشارت، یہ ساری چیزیں آنے کے بعد صورت کی اختتام ہوتا ہے۔ تو خدا اس صورت میں سیدھے کریٹک انداز میں کیوں اس صورت کی ابتدا کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا یا اللہ کے راستوں سے روکا تو ان کے اعمال ہم ضائع کر دیتے ہیں؟ تو کیا وجہ ہے اس صورت میں جو ابتدائی یا تمہیدی باتیں نظر نہیں آتی ہیں، ہمیں سیدھے کریٹیکل یا مرکزی مضمون کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس صورت کے مرکزی مضمون ایمان، جہاد اور ساری چیزیں ہیں؟ تو کیا وجہ ہے اس کی ابتدائی تمہیدی ہمیں نظر نہیں آتی؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پچھلی صورت کا اختتام
وہ اگلی صورت کے لیے تمہید پیدا کر دیتا ہے. سورہ احقاف میں آخر میں ختم کیا گیا فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. تو فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ کہہ کے ایک کافروں کے سلسلے میں، ایک یا کفر کرنے والوں کے سلسلے میں اور اللہ کے راستے سے روکنے والوں کے سلسلے میں ایک ماحول تیار ہو گیا ہے، تمہید بن گئی. اب جب اس آیت کے پڑھنے کے بعد پھر آپ اگلی صورت میں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم کہتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہی سلسلے کلام چلا جا رہا ہے. ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ایک نئی صورت شروع ہو گئی ہے. تو قرآن میں کئی جگہ جو ہے یہ اسلوب استعمال کیا گیا ہے. سورہ فتح آیت نمبر 29. اس آیت میں صحابہ کرام کے صفات کا ذکر کیا گیا ہے. اس میں ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہوتے ہیں. تو اور دوسرے بھی صفات ہے اس میں مطلب ان لوگوں کو جب دیکھو گے تو جو ہے اللہ کے فضل کی جستجو میں پاؤ گے اور رکوع اور سجود میں مشغول رہیں گے. تو یہ سارے صفات تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن کفار پر سخت اور آپس میں رحیم مطلب وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. تو اس کو ہم کیسے فالو کریں گے، سوال یہ ہے. اور پھر آخری میں یہ کہا گیا ہے کہ توریت اور انجیل میں بھی ان کی جو ہے مثال دی گئی ہے کھیتی کی بول کر. تو اس سے کفار جلتے تھے. تو پہلے کے کتابوں میں بھی یہ خاص صحابہ کا کیسا ذکر جو ہے ملتا ہے، تھوڑا تاریخ سے یہ بھی جاننا تھا. یہ جو سورہ ہے سورہ فتح، فتح کے آخر میں یہ آیت آئی ہے. جو وکٹری ملی ہے مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمپینینز کو، اس کے پیچھے جو فارمولا ہے وہ 4 ہے. جو اس آیت کے اندر وہ چاروں فارمولے کو بتایا گیا سکسس کے لیے، وکٹری کے لیے ضروری ہے. نمبر 1 ہے اشداء علی الکفار. علماء نے بتایا ہے کہ یہاں اشداء کے ساتھ علی آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. للکفار نہیں، کافروں کے لیے وہ سخت ہوتے ہیں. کافروں کے سلسلے میں، ڈس بلیورز کے سلسلے میں ان کا رویہ شدید ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. کفار پر سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کفار مومنوں کو کسی جگہ بھی اپنے ایمان سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. گویا کہ یہ فرمنس آف بلیف ہے، فرمنس آف آئیڈیالوجی ہے. آئیڈیالوجیکل ساؤنڈنس اگر ہے تو پھر کفار و مشرکین انہیں نہ اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہیں، نہ لالچ دے سکتے ہیں، نہ دبا سکتے ہیں، نہ ڈرا سکتے ہیں، نہ انہیں خرید سکتے ہیں. کسی طریقے سے بھی انہیں اپنے نظریے سے ہٹا نہیں سکتے. یہ ہے اشداء علی الکفار کا مطلب ہے کفر پر وہ بھاری ہوتے ہیں، یعنی کفر انہیں کسی طرح سے بھی اپنی منزل سے دور نہیں کر سکتا. نمبر 2 یہ ہے کہ آپس میں وہ بہت رحیم تھے. تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ جہاں آئیڈیالوجیکل ساؤنڈنس چاہیے وہاں جو ہے انٹرنل اسٹرینتھ چاہیے، اپنی صفوں کے اندر اتحاد چاہیے. اور یہ جو کامریڈ ہیں، یہ جو کارکنان ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کی آپسی محبت اور ان کا جو سوشل کوہیشن ہے وہ ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی قوم یا کوئی پارٹی جیت نہیں سکتی. آپس میں ڈس انٹیگریٹڈ ہوں کوئی تو ان کے رینک اینڈ فائل کے درمیان کوہیشن نہ ہو، اطاعت نہ ہو، محبت نہ ہو، تو وہ پارٹی، وہ تنظیم، وہ جماعت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ تورات میں جو مثال دی گئی ہے وہ مسلمانوں کی اسپرچویلٹی کی مثال ہے، اور انجیل میں ایک دوسری مثال ہے. تو تیسری چیز جو ضروری ہے کامیابی کے لیے وہ ہے روحانیت. نماز، رکوع اور سجدے کی پابندی، اور ان کی دینداری ان کے چہروں سے ظاہر ہو. چہرہ بتاتا ہے، فیس از انڈیکس آف مائنڈ. بعض لوگوں نے نماز کی جو نشانی ہوتی ہے اس کی طرف لیا ہے. وہ نہ بھی ہو تب بھی انسان کا چہرہ، ایک اسپرچول آدمی کا چہرہ ایک فاسق فاجر کا چہرہ بتاتا ہے. تو تیسری جو کوالٹی ہے وہ اسپرچویلٹی ہے، صحابہ کرام کی روحانیت ہے جس نے انہیں کامیاب کیا. اور انجیل میں جو مثال ہے وہ دراصل ان کی دعوت کی مثال ہے کہ ایک ایک صحابی جب اسلام کے اندر آئے تو گویا کہ وہ ایک بیج کے مانند ہے. سماج میں ایک بیج اگر بو دیا جائے تو اس سے کئی جو ہے بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی سے دانے لگتے ہیں. اسی طرح سے صحابہ کرام نے اپنے ایمان کو ملٹیپلائی کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق تک کتنے مسلمان تھے؟ 3000 مسلمان تھے. اور اس کے بعد 4 سال کے وقفے میں جنگ احزاب سے حجۃ الوداع تک کا جو وقفہ ہے وہ 4 سال ہے. 4 سال میں جو 3000 صحابہ تھے وہ 1,40,000 تک ہو گئے. یہ جو ملٹیپلیکیشن ہوا ہے وہ دعوتی کاموں کے نتیجے میں. تو فتح کے لیے یہ 4 بنیادی صفات چاہیے جس کا تذکرہ یہاں آیا ہے. تو اس میں ایک پہلو کا اور اضافہ کر سکتے ہیں
کہ یہاں پر جو کفار کہا گیا ہے شداء علی الکفار، تو قرآن مجید کبھی ایک لفظ استعمال کرتا ہے اور اس سے اس کا عمومی مفہوم مراد نہیں ہوتا ہے، سادہ مفہوم مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ جس پس منظر میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں دیگر مقامات پر وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو کفار سے مراد وہ ہیں جو کہ ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو ان کے ساتھ دشمنی اختیار کرتے ہیں، جو حق کے ساتھ دشمنی اختیار کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ تو جو ان کے دشمن ہیں، جو ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رویہ جو ہے وہ سختی کا ہونا چاہیے، منافقوں والا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ ساز باز کریں، میل جول بڑھائیں اور ان سے اپنی دوستی گانٹھیں۔ تو اس طرح کا رویہ ایمان کے خلاف ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 4، جس کا ترجمہ اس طرح سے کہ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لے۔ تو یہ سکینت جو ہے کس طرح سے نازل ہوتی ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 1 یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر کہا گیا کہ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تو اس میں 2 ایمان کا تذکرہ ہے مفسرین، لیکن اس میں لکھتے ہیں کہ اس میں جو لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم سے مراد ایمان کی گھٹتی بڑھتی شکل ہے، یعنی ایمان کا ڈائنامزم ہے۔ تو جب یہ قرآن مجید میں یہ اور بھی جگہ پر آیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ایمان گھٹتی اور بڑھتی چیز کا نام ہے، کسی جامد چیز کا نام نہیں ہے، تو یہ مفہوم تو لیزدادوا ایمانا سے واضح ہو جاتا ہے، لیکن مع ایمانہم کی وضاحت فرما دیجیے۔ جزاک اللہ۔ سکینہ جو ہے ایک اسپرچول ٹرم ہے جو میجربل نہیں ہے، جو ٹینجیبل نہیں ہے، جسے صرف فیل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن نے اسپرچولیٹی کو بیان کرنے کے لیے کئی الفاظ استعمال کیے ہیں، جس میں ایک تمانیت بھی ہے، سکینت بھی ہے، حکمت بھی ہے، فرقان بھی ہے۔ یہ سب جو ہے انٹرنل کیفیات کا نام ہے۔ یہاں پرٹیکولرلی جو سکینت ہے وہ ایموشنل اسٹیبلٹی ہے۔ بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں جب انسان آپے سے باہر ہو سکتا ہے، یا تو وہ گھبرا جاتا ہے، جیسے ہی وہ گھبرا جاتا ہے اس کے حواس اڑنے لگتے ہیں، تو پھر وہ معاملات کو ویسے نہیں دیکھ پاتا جیسے دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس پر ایموشنل کلاؤڈنگ ہو جاتی ہے۔ یا غصے کے وقت بھی ہوتا ہے، جب کسی سے ہمارا جھگڑا ہو یا بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، تو آدمی آؤٹ برسٹ ہوتا ہے۔ اس وقت جب آدمی کنٹرول کر سکے، کمپلیسنٹ رہے، کول رہے، ایموشنلی اسٹیبل رہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو سکینت ہے وہی ہے کہ آپ کو یہاں اکھڑنے کا موقع تھا لیکن آپ اکھڑے نہیں، جمے رہے اور حالات کو دیکھتے رہے اور ٹھنڈے دل سے اس کا تجزیہ کیا، اور پھر اس کے بعد آگے کا اسٹیپ آپ نے لیا۔ یہ جن کو سکینت ملتی ہے وہی اس طرح سے کر سکتے ہیں، جنہیں سکینت نہیں ملتی ہے وہ جو ہے الٹپ فیصلے لے لیتے ہیں۔ اسی طرح تمانیت بھی ہے۔ تو ایمان مع ایمانہم دراصل یہی ہے کہ اس طرح کے موقع پر آدمی کا ایک پرانا ایمان ہوتا ہے۔ سورہ احزاب میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ ہے، اور اس سے ان کا ایمان بڑھ گیا۔ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما۔ تو مومن ہے، پھر مزید حالات کی جو ایڈورسٹی ہے اس میں وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، تو مشکل حالات میں ایمان اور بڑھ جاتا ہے جب سکینت نازل ہوتی ہے۔ تو 2 ایمان سے مراد میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے سچویشن میں اللہ تعالیٰ پر یقین اور زیادہ ہو جانا، یہ ایمان کا دگنا ہونا ہے۔ تو مع ایمانہم سے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ ایمان والے تھے، کم ایمان والے نہیں تھے، ان کا ایمان تھا، معیاری ایمان تھا، اور اس پر بھی مزید اضافہ اس سکینت کے نازل ہونے کے بعد اس پر بھی ان کے ایمان پر مزید اضافہ ہو گیا۔ تو اس طرح ہماری یہ مجلس اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ آج ہماری یہ 26ویں قرآنی مجلس تھی، اور اس میں آپ حضرات نے سوالات کیے جو آپ کے غور و فکر کی خبر دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں غور و فکر یہ مطلوب ہے، اور غور و فکر کے نتیجے میں سوالات اٹھنا یہ فطری بات ہے، اور سب سے زیادہ سوالات قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہوئے اٹھتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید سب سے زیادہ غور و فکر کی کتاب ہے۔ غور و فکر بغیر سوال و جواب کے ممکن ہی نہیں ہے۔ اپنے سوالوں کا جواب قرآن مجید میں تلاش کیجئے، اہل علم سے رجوع کیجئے، اور اس طرح سے یہ
تدبر کا، مطالعے کا سفر جاری رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کا علم و فہم اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب ہماری ملاقات کل کی قرآنی مجلس میں ہوگی۔